نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے شب قدر کی فضیلت اور اس کی عبادتیں۔ سامعین کرام، شب قدر ایک مبارک رات ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اس لیے شب قدر بہت ہی فضیلت والی رات ہے اور اسے لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، یعنی عظیم رات۔ سامعین کرام، اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا تھا۔ سامعین کرام، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی طاق راتوں میں آتی ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا پھر 29ویں رات میں تلاش کرو۔ سامعین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ آخری عشرے کی 5 راتیں بڑی برکت اور فضیلت والی ہیں۔ سامعین کرام، بزرگان دین نے شب قدر کی کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ رات چمکدار اور شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ صرف معتدل ہوتی ہے۔ آسمان عموماً روشن نظر آتا ہے، ستارے بڑے صاف اور واضح نظر آتے ہیں۔ اس رات کی صبح کو سورج تیز شعاؤں سے نہیں نکلتا، اور سامعین کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کو انسانوں اور جنوں کے سوا تمام چیزیں سجدے میں گر جاتی ہیں، مگر ان باتوں کا علم اہل کشف والوں کو ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا۔ سامعین کرام، شب قدر میں ایک ایسی ساعت یعنی گھڑی ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شب قدر میں ایسی جامع دعا مانگیں جو دونوں جہانوں میں فائدہ مند ہو۔ مثلاً اپنے گناہوں کی بخشش اور رضا الہی کے حصول کی دعا مانگی جائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ اللہ اکبر! سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست رکھتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ سبحان اللہ! سامعین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی کرے، تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شب قدر کی عبادت 70,000 راتوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ! سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں ایماندار ہو کر بغرض ثواب شب بیداری کرے، یعنی پوری رات جاگے، اللہ کی عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! اور جو شخص رمضان کے روزے بحالت ایمان ثواب سمجھ کر رکھے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! سامعین کرام،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں یا اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالی جل شانہ کا ذکر اور عبادت کرتا ہے۔ اور پھر جب ان کی یعنی مسلمانوں کی عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کے سبب اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جو اپنے کام پورا کر دے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پورا معاوضہ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے غلاموں اور میری لونڈیوں نے فرض ادا کر دیا ہے۔ پھر وہ گھروں سے دعا کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے۔ قسم ہے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنی بخشش، اپنے کرم، اپنے بلند مرتبہ اور اپنی بلند منزلت کی، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا ہے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس واپس ہوتے ہیں مسلمان عیدگاہ سے اس حال میں کہ ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے 70 دفعہ یہ تسبیح معظم پڑھے کہ استغفر اللہ الذی ملذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو انشاءاللہ تعالی اس نماز کا پڑھنے والا اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر انہیں بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت آراستہ کرو، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اسے موت نہ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، مغفرت کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے، آپ سب بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ سامعین کرام، 27ویں رات کو 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ علم نشرح 1 بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، بعد سلام 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ نماز بھی بہت افضل ہے۔ سامعین کرام، جو شخص 2 رکعت نماز ہر رکعت میں الحمد شریف اور انا انزلناہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے تو اس کی شب قدر کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے، اور ثواب حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا، اور اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔